بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آئے دن ابا جان کی ٹرانسفر، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر۔ صحیح معنوں میں وہ تنگ آ چکی تھی۔ جہاں اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی وہیں اسے اپنی دوستوں سے جدا ہونا پڑتا۔ اللہ اللہ کر کے بابا جان ریٹائرڈ ہوئے، وہیں اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، بلکہ دل لگا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ حذیفہ بھیا کی تو جاب تھی، اس لیے بابا نے ریٹائرمنٹ کے بعد حذیفہ بھائی کی سہولت کے لیے اسلام آباد میں ہی بنگلہ خرید لیا۔ سب کاموں سے فراغت پاتے ہی انہیں امن کا خیال آیا۔ آج کل وہ فارغ تھی، پہلی ہی فرصت میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ وہ یونیورسٹی جانے لگی، نیا شہر تھا، نیا ماحول تھا، سو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگا۔ وہ خاصی کمگو تھی، دوستی کی طرف ہاتھ ڈھیلا ہی رکھتی تھی، مگر جو دوست رکھتی تھی لاجواب رکھتی تھی۔ یونیورسٹی کا ماحول خاصا بولڈ قسم کا تھا، لگتا تھا کہ لڑکیاں پڑھائی کرنے کی بجائے کسی فیشن تقریب میں آتی ہیں۔ دوست بنانے کی کوشش ہی نہ کی اس نے، ہاں کلاس فیلو سے ہیلو ہائے تک کرتی تھی، اسے آگے وہ لمٹ کراس نہیں کرتی تھی، نہ انہیں کرنے دیتی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر سیدھا روم میں بند ہو جاتی۔ گھر میں تھا کون؟ امی ابو جو گھر کے کاموں میں الجھے رہتے۔ بابا جان جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد آئے دن دوستوں کے ساتھ شطرنج کی بساط جما کر ڈرائنگ روم میں پائے جاتے۔ حذیفہ بھیا کو اپنی جاب سے فرصت نہ ملتی، صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے، اور بھابھی حذیفہ بھائی کی بیوی تو آئے دن میکے کے چکر ہی ختم نہ کرتی۔ بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا، رافع 5.5 سال کا تھا۔ امن کی تو اس میں جان بستی تھی، ہر وقت پھپھو پھپھو کرتا، اس کے آگے پیچھے پھرتا، رات کو بھی اکثر ماں باپ کے پاس جانے کی بجائے اسی کے پاس ہونے کی ضد کرتا۔ کبھی تو وہ سلا لیتی تو کبھی صبا بھابھی اسے بہلا پھسلا کر اپنے روم میں لے جاتی۔ آج کل تو وہ میکے پائی جاتی تھی اور رافع کو بھی اپنے ساتھ رکھتی۔ نیا گھر تھا، نیا روم تھا، اسے نئی جگہ شروع میں نیند ذرا کم ہی آتی تھی۔ آج کل بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا، مگر اس کے بنگلے میں شفٹ ہوتے ہی نئی ٹریجڈی شروع ہو گئی تھی۔ ایک ماہ سے وہ مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہی تھی، اور اس خواب میں نظر آنے والی آنکھیں، اف خدایا وہ کتنی خوبصورت تھی۔ وہ جب بھی دیکھتی ان آنکھوں میں کھو جاتی تھی۔ خواب کا تسلسل ٹوٹتا، وہ حیران ہوتی کہ کیسے اور کتنے دن سے وہ مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ پہروں کرتی رہتی مگر کسی سے کچھ نہ کہہ پاتی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن پورے 7 دن گزر گئے مگر پھر وہ آنکھیں اسے خواب میں نہ آئیں۔ وہ تڑپ اٹھی، اسے لگا اسے آنکھوں سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ دن کو بھی سلیپنگ پلز لینے لگی مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگر غلطی سے نیند آ بھی جاتی تو وہ آنکھیں اسے نظر نہ آتی۔ وہ پاگل سی ہونے لگتی، یونیورسٹی جاتی بھی تو بلائی پھرتی، گھر آتی ہی کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ رات 3:30 تک جب وہ کروٹ پہ کروٹ بدل کر تھک گئی تو بے بسی سے رو دی، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ آخر مجھے اپنا دیوانہ کر کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ پلیز خدا کے واسطے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر اس کے رونے چلانے کی آواز گھر والوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، ورنہ اتنا گہرا سکوت اور شور کسی کو سنائی نہ دے، امپاسبل۔ فجر کے قریب نیند اس پر مہربان ہوئی تھی جب اس نے خواب دیکھا کہ پانی کا شور، بہتی آبشار کے قریب بڑے بڑے سائز کے ایک پتھر پہ وہ بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ جب بھی اس کے کندھے پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے، امن اپنے نام کی پکار پہ وہ سیدھی ہوتی ہے، سوائے آواز کے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے آس پاس ہی ہے مگر اسے نظر نہیں آتا۔ اندھیرے میں صرف اسے وہیں آنکھیں نظر آتی ہیں۔ امن رو مت، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاتھ کندھے سے سرک کر اس کی آنکھیں صاف کرتا ہے، اور وہ آنکھیں صاف کرنے والے کو محسوس کرتی ہے مگر دیکھ نہیں پاتی۔ دور، بہت دور سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی ہے، جو آہستہ آہستہ اس کے قریب سنائی دیتی ہے۔ ایک دن اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امی جان اسے پاس کھڑے ہو کر آواز دے رہی تھی، امن بیٹا اٹھو، نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ غائب دماغی سے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ سوچتے سوچتے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔
یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے، رات کا جانے کون سا پہر تھا، بجلی شاید چلی گئی تھی، کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، عجیب سی گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس لیے دل گھبرا رہا تھا۔ اگر خواب دیکھا تھا تو دماغ پہ بہت زور دینے کے باوجود بھی اسے وہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ ٹائم دیکھنے کے لیے اس نے موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس نے بیڈ پہ آگے پیچھے ہاتھ مارا لیکن اسے موبائل نہ ملا۔ تبھی کھلی کھڑکی سے ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اسے یاد آیا رات تو وہ کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے سوئی تھی، پھر کھڑکی کیسے کھلی؟ آہستگی سے وہ بیڈ سے اتری، تبھی اسے گمان ہوا جیسے کوئی تیزی سے کھڑکی کے پاس سے گزرا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، کسی نے مضبوطی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چیخ اس کے اندر ہی گٹ کر رہ گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ سنو، گھبراؤ مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آیا، پلیز مجھ سے ڈرو مت۔ وہ جو کوئی بھی تھا، آواز خاصی خوبصورت تھی، امن اسے اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہ سکی۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ وہ خوفزدہ تھی، آواز مشکل پھنسی پھنسی نکلی، یوں جیسے تھوڑی دیر گزری تو وہ رو دے گی۔ دیکھو امن، گھبراؤ مت، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، دیکھ لیا، اب جا رہا ہوں، پلیز رونا نہیں، میں جا رہا ہوں، اوکے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی بوجھتی، وہ اسے کندھوں سے تھامے بولا اور جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ جمائے۔ امن ششدر کھڑی رہ گئی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ اندھیرے کی وجہ سے اسے دیکھ بھی نہ پائی تھی، اور وہ اسے دیکھنے آیا تھا اور اس کا نام بھی جانتا تھا۔ اپنا کام پورا کرتے ہی وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر کی طرف کود گیا۔ امن جب ہوش میں آئی تو وہ جا چکا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ کھل کر وہ باہر آئی۔ دور دور تک اس اجنبی کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ حیران و پریشان سی واپس روم میں آئی۔ اس وقت لائٹ آ گئی، باقی کی ساری رات اس کے جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اب تو آئے دن رات کو سوتے میں اسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے پاس ہی ہے۔ جیسے ہی بیدار ہوتی یہ احساس بھی ساتھ ختم ہو جاتا۔ اس دن تو حد ہو گئی، رات کا تیسرا پہر تھا۔ گہری نیند میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس بال سہلا رہا ہو، بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ ہوش کی دنیا میں آتی گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی مگر اس نے جان بوجھ کر آنکھیں نہ کھولی۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا وہ آج اسے ضرور دیکھے گی۔ بالوں میں چلتی ہوئی انگلیاں ایک دم رکی تھی۔ دوسرے لمحے ہی امن کو اپنا دل قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ امن کو اپنے چہرے پر اجنبی سی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اجنبی نے سینے پر پڑے امن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما، ہونٹوں سے لگایا اور احتیاط سے اپنی جگہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے گھڑی کی سوئیاں تھمیں، امن کی دھڑکن رکی تھی اور اجنبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سنو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، وہ امن کے کان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، اور امن تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو کی کیفیت لیے پڑی تھی۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ایسے لگا جیسے کسی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اور جب آنکھیں کھلی تو جلدی سے لائٹ آن کی۔ مارے ڈر کے سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ساتھ والا بیڈ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ چادر پر پڑی شکنوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کچھ دیر پہلے کوئی تھا، اور سامنے کھڑکی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ کوئی ابھی یہاں سے گیا ہے۔ وہ بت بنی اپنے ہاتھ کی پشت کو گھورے جا رہی تھی جہاں ابھی بھی اس اجنبی کا لمس موجود تھا۔ وہ کھڑکی تو آج بھی بند کر کے سوئی تھی، پھر کیسے کھل گئی؟ یہ سوچنے والی بات تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں گم سی رہی۔ لیکچرار کو وہ ٹک ٹک دیکھتی رہی، بار بار دھیان ہاتھ کی طرف چلا جاتا۔ آخر وہ پیریڈ بنک کر کے بے دہانی سے یونیورسٹی سے نکل آئی تو اسے باہر آ کے احساس ہوا کہ وہ غلط کر چکی ہے۔ تھوڑا آگے جانے پہ اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ خوف کے مارے اس نے مڑ کر دیکھا، وہ 4 لوفروں کا ایک گروپ تھا۔ اس کے پیچھے دیکھنے پہ ایک لوفر نے بے شرمی سے اسے آنکھ ماری۔ وہ خوف کے مارے اور تیز تیز چلنے لگی۔ گھر 15 منٹ کی مسافت پر تھا، تو وہ پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ حذیفہ بھیا نے اسے کتنی بار کہا تھا کہ وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کر دیا کریں گے، وہ خود ہی نہ مانی۔ اسے اب اپنے انکار پر افسوس ہوا۔ اچانک سے ایک لوفر اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ کوئی لفٹ نہیں، وہ لفرانہ انداز میں گویا ہوا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، پلیز مجھے جانے دو۔ ارے بیبی، رونا نہیں،
رونا نہیں شاباش، لڑکیاں روتی ہوئی تھوڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پچکارا تو باقی تینوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، مجھے جانے دو، دو ہاتھ جوڑتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی۔ ارے جانے بھی دیں گے حسینہ، ویسے نام تو بتاتی جاؤ، اور یہ تم نے کیا اتنا لمبا دوپٹہ لے رکھا ہے، جھاڑو دینے کا کام کرتی ہو؟ ارے نہ بھی رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرواتا ہوا بولا اور ہاتھ بڑھا کر جو ہی اس کے دوپٹے کو تھاما، پیچھے سے کسی نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو رستے میں ہی روک دیا اور امن کو پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ امن دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ 5 منٹ میں آنے والے ان چاروں کو پیٹ کر اس نے رکھ دیا، اور امن حیران و پریشان تھی کہ اس شخص کو ٹکر ٹکر گھورے جا رہی تھی جو اس کا مددگار بن کر سامنے آیا تھا۔ ہو ساحرانہ کی آنکھیں جو ہر وقت اسے اپنے حصار میں لیے رکھی تھی وہ اس کے سامنے تھا، آنکھوں کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ ان چاروں کی اچھی خاصی درگت بنانے کے بعد وہ چاروں وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ وہ واپس مڑ کر تیز سے چل کر خود کو بے یقین نظروں سے گھورتی ہوئی امن کے قریب آیا تھا اور درشتی سے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے دبوچا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یونیورسٹی سے اکیلے نکلنے کی؟ اگر نکلی بھی تھی تو ساتھ کسی کلاس فیلو کو لے کر لیتی، اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ امن پر برس رہا تھا اور امن ساری دنیا بھلائے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ وہی ہیں نا جو میرے خوابوں میں آتے ہیں؟ وہ بولی بھی تو کیا۔ اجنبی نے ناراضگی بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولا، امن تم بالکل خاموش رہو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیز تیز قدموں سے چل دیا، وہ بھی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ گھر کے دروازے پر آ کر اس نے امن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور واپس مڑنے لگا۔ جب امن نے اسے آواز دے کر روک لیا، پلیز تم کون ہو اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ وہ بے خودی کے عالم میں بولی، میرا نام احرام ہے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے واپس کیوں جا رہا ہوں تو آئی پرومس تم جب بھی مجھے آواز دو گی میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ ٹھہر کے بولا اور اسے مڑنے لگا۔ میں نے کہا نا امن، جیسے ہی تم مجھے بلاؤ گی میں آ جاؤں گی، بس تم میرا نام دل سے لینا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور بے خودی سے جاتا ہوا اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پہلے تو دن کاٹنا مشکل تھا، اب تو رات بھی آنکھوں میں کٹنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ نظر نہ آیا تھا۔ پورا 1 ویک اپنے کمرے کی کھڑکی کو گھورتی رہتی، کب وہ کھلے گی اور وہ آئے گا۔ عرصہ ہوا، اب تو خواب آنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ وہ سارا دن ساری رات کھڑکی میں کھڑی اس کا انتظار کرتی، مگر وہ نہ جانے کہاں جا چھپا تھا۔ اس دن بھی رات کو وہ کھڑکی میں کھڑی تھی، اسی کو سوچ رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ بے بسی سے آنکھیں موند کر دبی آواز میں رونے لگی۔ کہاں ہو تم؟ کون ہو تم؟ نہ کوئی عطا، نہ کوئی پتہ، کہاں چلے گئے ہو؟ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی احرام، پلیز آ جاؤ۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کر رہی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹی۔ اتوار کا دن تھا، اسے یونیورسٹی سے چھٹی تھی۔ اسے سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی جان نے اسے جگا دیا کہ سب ناشتے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جی اچھا کہہ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی نظر بیڈ کے سرہانے پر پڑی اور وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ آہستہ سے کاغذ کو کھولا، نظریں خوبصورت تحریر پر پھسلنے لگی۔ سنو امن، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ رونا مت، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر رات کو تم روئی۔ کیوں تم روئی؟ کیوں تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ تو آج شام 5 بجے اپنے گھر کے پچھلے سائڈ پر بنے باغ میں آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ مگر امن، ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے شدید ترین محبت کرتا ہوں۔ تم میری کہانی سننے کے بعد اپناؤ یا رد کر دو، میں دونوں فیصلوں پر تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا طلبگار احرام۔ وہ خط پڑھنے کے بعد کتنی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس بنگلے میں دیکھا، مجھے عرصہ ہوا یہی رہتا تھا۔ جس دن تم لوگ یہاں شفٹ ہوئے اس سے 1 دن پہلے میری فیملی یہاں سے ہجرت کر گئی۔ مجھے بھی جانا پڑا تھا، مجھے اپنا ذاتی کام تھا، اس لیے رکنا پڑا۔ مگر تم لوگوں کے آنے کے بعد میرا یہاں سے جانے کو من نہیں کرتا۔ تمہیں دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب کام ادھورے رہ گئے۔ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے لگا مجھے ایک دفعہ تمہیں بتانا چاہیے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے میں تمہارے خوابوں میں آتا ہوں۔ امن، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں پانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم سے دور جانے کی بے شمار کوشش کی، مگر یقین مانو امن، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا۔ سانسیں رک جاتی ہیں۔ امن، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
پلیز انکار مت کرنا، امن پلیز مجھے جھٹلانا مت، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ اتنا خوش رکھوں گا تم مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی، پلیز امن انکار مت کرنا۔ پہلے سنجیدہ انداز میں باہر شروع کرنے والا احرام آخر میں جذباتی انداز میں امن کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ انداز میں گویا ہوا، اور امن تو جیسے سوئی جاگی کیفیت میں احرام کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ میں تم سے بڑھ کر تم سے محبت کرتی ہوں احرام، میں تم سے ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی سحر بری شخصیت میں کھوئی کھوئی بولی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو امن؟ مگر ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ او گاڈ، میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ امن کا فیصلہ سن کر خود ہی سے جھوم اٹھا، مگر کچھ یاد آتے ہی مایوس کن لہجے میں بولا، تو کیوں نہیں ہو سکتی شادی؟ میں اپنے بابا جان اور امی جان سے بات کرتی ہوں، تب تک تم اپنی والدین کو منا لو۔ کیا تمہارے گھر والے راضی نہیں ہیں؟ وہ احرام کے انداز کو حیران کن بولی، دیکھو امن، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو نا، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ امن دیکھو میری بات ذرا غور سے سنو، ہم مسلم ہیں امن، اور ہمارے خاندان والے باہر شادیاں نہیں کرتے، پھر میں تم سے شادی کیسے کروں؟ وہ جیسے بے بس ہوا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے تم لوگ مسلم ہیں اور ہم ہندو ہیں؟ ہم بھی مسلم ہیں، اور بھلا یہ کیا بات ہوئی، مجھ سے شادی کیسے کرو گے؟ بھئی جیسے سب کرتے ہیں ویسے ہی تم سے کرنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بات نہیں ہے امن، وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ بولی، اور احرام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ امن، میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق دوسری مخلوق سے ہے، وہ آنکھیں میچتے ہوئے بولا، اور امن کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ احرام نے اسے دیکھا تھا، امن سے نظریں ٹکرائی تھی، تبھی وہ اس کی نظروں کے حصال میں بند تھی۔ پھر احرام نے اسے جو کہا وہ مانتی چلی گئی۔ احرام اس سے اور وہ احرام سے محبت کرنے پر مجبور تھی۔ احرام نے کہا تھا انسان اور دوسری مخلوقات کی شادیاں نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی جائیں تو نبھ نہیں پاتی۔ انسان کی آخری خط موت ہوتی ہے، اور وہ اسے موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ اس نے اسے وعدہ کیا کہ وہ دونوں ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے، ہر کام ساتھ میں کریں گے، ساتھ ہی کھائیں پیئیں گے، ہر جگہ کہیں بھی جانا ہو اکٹھے جائیں گے۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ رہتا، صرف اسے نظر آتا، کوئی اور اسے دیکھ نہ پاتا۔ رات دیر تک باتیں کرتے، امن کے سوتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا، مگر پہلے کی طرح چپکے سے امن کو دیکھتا ضرور تھا۔ ایک دن وہ بے بس ہو گیا تھا۔ امن، میں مر جاؤں گا تم اگر مجھے نہ ملی تو میں یہ چھپ چھپا کے تم سے مل مل کے تھک گیا ہوں یار، اتنی قریب ہونے کے باوجود تم مجھ سے ہزاروں ہاتھ دور ہو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا۔ امن تم میری بات سنو، تم مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ ہی اپنے قبیلے کا، نہ کسی اور کا، مجھے صرف تم سے جدائی کا ڈر ہے۔ سنو، ہم آج ہی شادی کر لیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے بول رہا تھا، اور امن تو جیسے اپنے ہاس میں تھی، وہ بس اس کی زہریلی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر کیسے وہ احرام کا ہاتھ تھامے کوٹ آئی، کیا ہوا، سب نکاح ہوا، اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ رات وہ اس سے لیے اسی کے روم میں دروازے کی کنڈی چڑھانے کے بعد کھڑکی بند کر کے پلٹا ہی تھا جب بند کھڑکی پر دستک ہوئی تھی۔ امن، اور اس نے چونک کر کھڑکی کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ امن سے کہہ کر کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، امن کو کھڑکی کے پاس 3-4 سائے دکھائی دیے تھے۔ وہ گھبرا سی گئی۔ امن، ریلیکس یار، میرے دوست ہیں، میں آتا ہوں، احرام کہہ کر کھڑکی سے کود کر دوسری طرف چلا گیا۔ نہ جانے ان لوگوں کی آپس میں کیا بات ہوئی، 15-20 منٹ بعد وہ غصے سے بھرا ہوا واپس آیا تھا۔ امن دیکھو، میری بات غور سے سنو۔ امن، میرے گھر والوں کو، میرے قبیلے والوں کو ہمارے نکاح کی خبر ہو گئی ہے، وہ لوگ یہیں آ رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ امن، مجھے انہیں روکنا ہوگا۔ دیکھو امن، میں واپس آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا، گھبرانا مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ باہر میرے دوست ویٹ کر رہے ہیں، مجھے جلدی نکلنا ہے، اپنا خیال رکھنا، صرف میرے لیے۔ اللہ حافظ۔ وہ جلدی اسے آدھی ادھوری سٹوری بتا کر اسے اپنے ساتھ لگا کر پیشانی چومی اور کھڑکی کود کر باہر نکل گیا۔ آنسو سے بھری آنکھیں لیے امن دور کھڑے کھڑکی تک آئی، اور احرام کو بھی شاید اس نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ ہلایا اور وہ چلا گیا۔ 10 دن گزر گئے اسے گئے ہوئے، مگر دور دور تک احرام کا پتہ نہ تھا۔ اب نہ خواب آتے تھے، نہ رات کو کھڑکی کھلتی تھی، وہ تو سارا دن کمرے میں بند رہتی، گھر والے پریشان کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ امی جان کو پریشان دیکھ کر وہ یونیورسٹی چلی آئی۔ پڑھنے تو ہوتا تھا نہیں، کلاسیں بنک کیے سارا دن یوں ہی گراؤنڈ میں بیٹھی رہتی تھی۔ اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس
हुआ था। मुड़कर देखने पर वो जैसे पत्थर की हो गई, हूबहू वही चेहरा, वही शक्ल, वही कद, वही रंगत, मगर उसकी आंखें जरा चेंज थी। एहराम की आंखें गहरी ब्राउन, मगर इस शख्स की हाफ वाइट थी। वो अमन को देखकर मुस्कुराया और उसके करीब चला आया। आप अमन है ना? वो उससे मुखातिब हुआ। उसका सर इस बात में हिला। मुझे बहराम कहते हैं, मैं अहराम का जुड़वा भाई हूँ। वैसे दाद देनी पड़ेगी, भैया जी को वाकई हीरा तलाश किया है। वो मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट अहराम से कितनी मिलती थी, और अगर उसकी आंखों का रंग मुख्तलिफ ना होता तो वो इसे अहराम ही समझती। अहराम किधर है? वो जल्दी से बोली। बात कुछ यूं है भाभी जी, मुझे अहराम ने भेजा है आपके पास, ये कहने के लिए आया हूँ कि आप दुखी मत होना और रोना भी बिल्कुल ना। वो खुद कहाँ है ये आपको ये खत पढ़कर पता चल जाएगा। ये अहराम ने भेजा है आपके लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अमन मेरी जान, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तब मैं तुमसे बहुत दूर हूँगा, तुम्हारी निगाहों, तुम्हारी पनाहों से दूर। अमन, मैं कोशिश करके भी अब तुम तक नहीं पहुँच सकता। अमन, मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे खानदान में कबीले से बाहर शादी नहीं होती। मैंने तुमसे शादी कर ली और यहाँ मेरे कबीले को इल्म हो गया। यहाँ तुम्हें मारने की तैयारियां की जाने लगी, मगर मेरे साथियों ने मुझे पहले ही खबरदार कर लिया। मैं जब यहाँ पहुंचा अमन, सबके सब गुस्से गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इन सब का गुस्सा ठंडा किया। मानती हो ये लोग तुम्हें मारने के दर पे हैं। मैं जीते जी तुम्हारे साथ ऐसा होते हुए कैसे देख सकता था। तभी कबीले वालों ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तलाक दे दूं, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अमन, तुमसे दूर रहना तो गवारा है, मगर तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। तुम तो मेरी सांसों में बसती हो। यार मैं कैसे खुद अपने हाथों से तुम्हें मार दूं। अमन, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मगर खुद को तुम्हारी जान के बदले में अपने कबीले वालों के हवाले करता हूँ। ये लोग इसी बात के बाद मानेंगे। अमन, ये लोग कहते हैं खुद को इनके हवाले कर दूं तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया है। अमन, मैं जानता हूँ ये कबीला मेरा ख़ानदान है, जल्द ही इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ये मुझे मुआफ़ कर देंगे, फिर मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊँगा। बहुत मुश्किल से खत तुमको लिखने की इजाज़त मिली है। मैं आऊँगा अमन, मैं लौट कर आऊँगा, मगर तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है। तुम मेरी अमानत हो, व मैं वापस आऊँगा, तुम्हें अपनाऊँगा, तुम मेरी मदकुहा हो। अमन, तुम्हें तुम्हें खुद को मेरे लिए संभालना होगा, और प्लीज़ एक वादा तो करती जाओ, तुम कभी भी बिल्कुल भी नहीं रोगी। अगर रोई तो या तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी आया अमन, मुझे बहुत तकलीफ होगी। हाथ था या कोई धमाका हुआ था, वो साकत रह गई। दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए, मगर अहराम को उसके रोने से तकलीफ होती थी। उसने अपने आंसू अपने अंदर ही दबा दिए। वो अंदर से टूट कर बिखर गई थी, मगर आंसू कभी बाहर ना आने दिए। आज 25 साल गुजरने के बाद वो वहीं है, गुमसुम उदास सी। अम्मी जान और बाबा जान ने हर जगह उसकी शादी करना चाही थी, मगर वो ना मानी थी। वालिदैन उसकी शादी की हसरत लिए इस दुनिया से चले गए। भैया और भाभी ने भी जोर दिया, मगर वो ना टली। रानी की शादी हो चुकी है, उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। वो 45 साल की हो चुकी है। आज भी अहराम उसकी निगाहों में बसता है। वो आज भी इसका इंतज़ार करती है। एहराम की तरफ से ना कोई खबर, ना कोई ख़त, कुछ भी नहीं मिला। बस एक दफ़ा वो ख्वाब में आया था, वही नदी, वही बहती आबशार के पास। वो कहता है, अमन, जुदाई बहुत लंबी हो गई है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, प्लीज़ किसी तरह तुम मुझे यहाँ से छुड़वा के ले जाओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अमन, मैं थक गया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अमन, जिस दिन तुम्हारे दिल से सिग्नल देना छोड़ दिया, समझ जाना तुम्हारा एहराम मर गया है। मगर आज भी उसका दिल सिग्नल देता है कि एहराम आएगा, वो जिंदा है। वो आज तक उसका आखिरी खत संभाले हुए है। वो आज भी रातों को खिड़की खुली रखती है, इस उम्मीद पर कि एहराम ज़रूर आएगा।